بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الواحد والثلاثون، حدیث نمبر 31، عن ابی العباس سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنہ. ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ، کہ آپ مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ اگر میں اسے کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسِ، اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے. فقال: اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر زہد اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیازی اختیار کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. یہ حدیث حسن ہے، اس کو ابن ماجہ اور دوسرے لوگوں نے، دوسرے ائمہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اس حدیث کے اندر کئی ایک باتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے، جیسا کہ عام طور پہ ہم لوگ حدیث کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں، کہ صحابہ کرام کے اندر نیکی کا بہت ہی زیادہ جوش اور جذبہ تھا، اور نیکی کرنے کی خاطر وہ ہمیشہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، نیکی کے بارے میں معلوم کیا کرتے تھے. چنانچہ یہ صحابی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ایسی چیز کے بارے میں بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے اور مجھ سے محبت کرنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا والے بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم ترین بات بتائی: ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کے اندر زہد اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا. یہ اس حدیث کے ذریعے سے، اس لفظ کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی، ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، دنیا کے اندر زہد اختیار کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور یہ زہد کیا ہے، زہد کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے اس کے مختلف معنی بیان کیے. یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، شہوت کی جو چیزیں ہیں اس سے دوری اختیار کر لینا، اور جو ہے آسودہ ہو کر نہ کھانا، اس طرح کی بھی باتیں کی گئی ہیں. لیکن سب سے جامع ترین بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے اس کو چھوڑ دینا. یعنی جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو، اس سے بندہ دوری اختیار کر لے، یہی زہد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا کے اندر زہد اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا. وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کے اندر زہد اختیار کر لو، اس سے بے نیازی اختیار کر لو، اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. کیونکہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ مال کے حریص ہوتے ہیں، مال کے لالچ جو ہے ان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور عام طور پہ لوگ جو ہے اپنے مال کو خرچ کرنا نہیں چاہتے. تو بندہ جب اس کے اندر بے نیازی اختیار کرے گا، بے رغبتی اختیار کرے گا،
تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور ایسی صورت میں وہ لوگوں کا محبوب ہو جائے گا اور ان کی برائی سے، ان کے شر سے جو ہے محفوظ رہے گا، اور ان کے پاس جو خیر کی چیزیں ہیں اسے حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنا ممکن ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنے نفس کے لالچ سے محفوظ رکھا جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو انسان کے نفس کے اندر حرص ہے، اس کے دل کے اندر حرص ہے، اور جو انسان اس حرص سے، اس لالچ سے محفوظ کر لیا جائے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا، اور ان کے اندر یہ تڑپ پائی جاتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر نیکی کے بارے میں پوچھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔ چنانچہ یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا والے بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت محبت ثابت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ بھلائی چیز کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا سبب ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے دنیا کے اندر زہد اختیار کرے، اور اگر لوگوں کے پاس جو چیزیں موجود ہیں اس کے اندر بھی اگر زہد اختیار کرے گا، اس سے بے نیازی اختیار کرے گا، بے رغبتی اختیار کرے گا، تو لوگ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اور اس طریقے سے ان کے خیر سے محفوظ ہو جائے گا، اور جو بھلائی کی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر وہ شریک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنائے، اور ہمارے والدین کو اپنا محبوب بنائے، ہمارے بال بچوں کو اپنا محبوب بنائے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کی چیزوں سے بے نیاز بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کے پاس جو چیزیں موجود ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بے نیاز بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہر چیز کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بھروسہ کریں، توکل کریں، اور جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول کر لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔